شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، جس کے قبضہ قدرت میں میری اور آپ سب کی جان ہے، کائنات کا پتا پتا ذرہ ذرہ جس کے حکم کا محتاج ہے۔ السلام علیکم، عرفان امتیاز ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج جو میرے ساتھ پرسنالٹی موجود ہے سوسائٹی میں، ان کا بہت اچھا کردار ہے، بہت اچھا رول ہے۔ وہ کیسے؟ جتنے بھی غریب اور مفلس نادار لوگ ہیں، بچے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی، ان کی کرنے کے لیے سب سے آگے ہوتے ہیں، ان کا ہاتھ میں ہاتھ ملا کر چلنے والی ایسی شخصیت ہیں، اور مشکل وقت میں، مشکل حالات میں ان کے ساتھ چلنے والی شخصیت ہیں۔ بالکل میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر نسیم کیانی صاحب، جو کہ حمزہ ویلفیئر ٹرسٹ کو رن کر رہے ہیں۔ حمزہ ویلفیئر ٹرسٹ کو کب سے چلا رہے ہیں، کیوں چلا رہے ہیں، کیا آبجیکٹو تھے، آج یہ سب جانیں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر یہ بتائیے گا کہ حمزہ ویلفیئر ٹرسٹ کب شروع ہوئی، کیوں شروع ہوئی؟ عرفان صاحب، سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ادارے میں آئے اور ہمارے جتنی بھی ہماری ورکنگ ہے اس کو جاری دینے کے لیے، تو سب سے پہلے آپ کا تھینک یو، بہت شکریہ۔ میرا نام ڈاکٹر نسیم حسن کیانی ہے، حمزہ ویلفیئر ٹرسٹ کا چیئرمین۔ میرا جو ادارہ ہے حمزہ ویلفیئر ٹرسٹ، یہ 2004 سے رجسٹرڈ ہے، اسلام آباد رجسٹرار آفس سے رجسٹرڈ ہے۔ سب سے پہلے اس کے ہم نے 4 پروجیکٹ کا آغاز کیا تھا، جس میں سب سے پہلا جو ہمارا ہے وہ دینی ادارہ ایک ہے جو کھنا پل کے پاس، اب بھی اس میں جو نا ہزاروں بچے جو ہے دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، قرآن حفظ کر رہے ہیں، ناظرہ پڑھ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہمارا جو دوسرا شعبہ ہیلتھ کا تھا، جو بذات خود میں اس کو جو ہے نا وہ رن کر رہا تھا ہیلتھ کے حوالے سے، فری ڈسپینسری اس کے تحت، فری میڈیکل کیمپ کے تحت ہزاروں مستحق مریضوں کا ہم علاج کر چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ہمارا ووکیشنل کا جو ہے شعبہ ہے، اس میں الحمدللہ آج تک ہزاروں یتیم غریب بچیاں ہنر سیکھ چکی ہیں اور سیکھ رہی ہیں، جس میں سلائی کڑھائی ہے، بیوٹیشن ہے، کوکنگ ہے، پیپر میش ہے۔ اس کے ساتھ ہمارا ایک ایجوکیشن سیٹ اپ ہے جو پنجاب لٹریسی کے تعاون سے ہم اس کو جو ہے رن کر رہی ہے۔ اس میں اب تک جو ہمارے پاس جو ہے وہ تقریباً 250 بچے فری آف کاسٹ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ یہ وہ بچے ہیں جو چائے سٹریٹ، جو کہیں جو ہے کوڑا اٹھانے والے، کسی میکینک کے پاس کام کرنے والے، ریڑھی والے کے پاس کام کرنے والے، ہم نے ڈور ٹو ڈور جا کے ان کے والدین کو موٹیویٹ کیا اور اس کے ساتھ ان کو سمجھایا کہ جو بھی آپ ان کو کہیں جو کام پہ لگایا ہوا ہے ورکنگ پہ، اس کے ساتھ ساتھ ان کو اگر آپ 3-4 گھنٹے اگر آپ فارغ کر دیں تو ہم ان کو فری ایجوکیشن دیں گے تاکہ یہ کل معاشرے کے بہترین انسان بن سکیں۔ سر پہلے یہ بتائیے گا کہ حمزہ ویلفیئر ٹرسٹ کی ضرورت کیوں پڑی آپ کو؟ سر، حمزہ ویلفیئر ٹرسٹ کی ضرورت جو پڑی ہے اس کا بیسک جو ہے وہ، چونکہ میرے 2 بچے ڈسیبل تھے، جن کو میں نے کراچی سے خیبر تک جو ہے ہر شعبہ فکر، ڈاکٹر، طبیب، حکیم، پیر، ایوری تھنگ، ہر ایک کے پاس میں گیا ہوں۔ اور الحمدللہ چونکہ اس وقت میرے پاس میں جاب لیس تھا، ایٹمک انرجی کمیشن میں جو سروس میں، اور مجھے ساری فیسلٹی ملتی تھی، ساری فیسلٹی کے باوجود جب میں اس سے مایوس ہو گیا کہ اگر میرے پاس میڈیکل فیسلٹی بھی ہے اور الحمدللہ سیلری بھی ہے، اس کے باوجود میرے ساتھ کہیں نہ کہیں جو ہے میڈیکل کے حوالے سے، طب کے حوالے سے جو ہے نا میرے بچوں کے ساتھ کوئی اس طرح کا جو ہے نا ٹریٹ نہیں ہو رہا، تو وہ لوگ کیا کر رہے ہوں گے جن کے پاس فیسلٹی نہیں ہے؟ تو اس چیز نے مجھے، وہ بچی کا میرا اس کی جب ڈیتھ ہوئی تو میں اسی وقت میں نے ایک پلان بنایا کہ میں انشاءاللہ اس کے اوپر، ڈسیبلٹی کے اوپر میں لوگوں کی خدمت کروں گا۔ جو آپ نے ذکر کیا کہ بچے آپ کے ڈسیبل تھے، ابھی ان کی کیسی کنڈیشن ہے ہوگی؟ جی، وہ میرے دونوں بچے اللہ کو پیارے ہو گئے اور امید ہے قیامت میں وہ میرے سامنے آئیں گے پھول کی طرح۔ لیکن یہ ہے کہ وہ مجھے ایک جو درد اور دکھ تھا اس نے مجھے یہاں لا کے کھڑا کیا کہ میں ایک ایسا کام کروں۔ تو الحمدللہ اس وقت میں ہزاروں ڈسیبل بچیوں کو جو ہے میڈیکل سرٹیفکیٹ کے حوالے سے ری ایبلیٹیشن ادارے کے ساتھ ایفیلیشن کے تحت ان کو رجسٹرڈ کرایا، ان کا میڈیکل سرٹیفکیٹ بنوائے، اور الحمدللہ یہاں میں سینکڑوں جو ہے ڈسیبل کو ویل چیئر دے چکا ہوں۔ ان کو کہیں نہ کہیں سپورٹ جہاں سے میں ملتی ہے، میں دن رات میری کوشش ہے کہ وہ معاشرے کے
وہ ان کو بھی ایک مقام ملے, وہ اپنے آپ کو معذور نہ سمجھے, مجبور نہ سمجھیں, بلکہ وہ بھی ان کی ایکویلنسی ہے, جس طرح نارمل انسان ہے وہ بھی اپنے آپ کو نارمل سمجھیں, اور وہ معاشرے کا. تو اس کے اوپر ابھی بھی میرا ورک ہے. ری ایبلیٹیشن گورنمنٹ کا جو ان کے ساتھ بھی ہے, پاک وومن کے ساتھ بھی ہے, ان کے ساتھ مل کر میں, اور باقی جو ہے ڈونر کے ساتھ جو ہے وہ ریکویسٹ بھیجتے ہیں, وہ ہمیں کبھی کبھی ویل چیئر بھیجتے ہیں. اب جو ہے نا ابھی ریسنٹلی ایک بچہ ہے جو ہے میرا خیال ہے 1.5 سال کا, اس کی مدر یہاں میرے پاس آ کے رونا شروع ہو گئی کہ بچے کا دودھ بھی نہیں ہے, بچے کو میں اٹھا کے نہیں لے جا سکتی. تو اس کو میں نے بچے کے لیے الحمدللہ ویل چیئر کا انتظام کر کے بھی دیا. اس کے لیے دودھ کی جو اس کی پرابلم تھی وہ بھی جو ہے نا میں نے جتنی بھی میری اپنی حیثیت تھی میں نے اپنی پینشن سے اس کو جو ہے نا پرووائڈ کیا. تو یہ ان سب کی دعائیں ہیں میرے ساتھ کہ میں چل رہا ہوں. تو باقی جو ہے میرا یہ جو ادارہ ہے, نہ تو آج تک مجھے کسی گورنمنٹ کے سیکٹر سے کوئی سپورٹ ملی ہے, نہ کوئی پراپر میرا کوئی ڈونر ہے. بس اللہ رب العزت کی براہ راست ذات جو ہے سپورٹڈ ہے. میری اپنی پینشن جو ہے وہ 75% ڈونیٹ ہوتی ہے ہر منتھ, اور چل رہا ہے. مجھے بھی اللہ کھلا رہا ہے, لوگ بھی کھا رہے ہیں. کیسے مینیج کر لیتے ہیں آپ؟ جیسے آپ نے ذکر کیا کہ آپ کو ڈونر بھی نہیں ہے کوئی پراپر جو آپ کو ڈونیٹ کر رہے ہوں, اتنے سارے آپ نے پروجیکٹ بھی شروع کیے ہوئے ہیں, ایجوکیشن کے حوالے سے بھی ہے, پھر آپ میڈیسنس کے حوالے سے بھی جو ٹریٹمنٹ آپ بذات خود کر رہے ہیں, اور اسکلز کے حوالے سے بھی آپ نے بتایا کہ آپ نے وہ بھی شروع کیا ہوا ہے. کیسے مینیج کر لیتے ہیں وداؤٹ ڈونر؟ یرزقو من یشاء, وہ رازق ہے, اور اس کے لیے جو ہے نا جب میری ایک نیت ہے دل سے کہ میں نے اس کو جو ہے نا وہ الحمدللہ میں اس وقت بھی ایک ڈسیبل فیملی جو 4 سال سے جس کو میں جو ہے وہ اس کا رینٹ آؤٹ کا وہ میرے پاس ہے, فری آف کاسٹ رہ رہی ہے. اس کا بجلی پانی جو ہے رینٹ سب میرے اور میرے ادارے کی ذمہ ہے. اس سیٹ اپ کے اوپر بھی میری فیملی یہاں جو ہے نا وہ ایڈجسٹ ہے. اس طرح اور جو بیوہ خواتین ہیں راشن کے اعتبار سے جو ہے ہزاروں لوگ یہاں سے راشن بھی لے جاتے ہیں. تو کہیں نہ کہیں سے جو ہے نا وہ یہ ہے کہ جب اللہ کے سامنے ہم ان کی فریاد لے کے جاتے ہیں تو اللہ پاک یا تو کسی کے دل میں ڈال دیتا ہے یا کوئی نظام جو ہے نا وہ. تو لیکن یہ ہے کہ مجھے آج تک گورنمنٹ سیکٹر سے یہاں کوئی نہ پذیرائی ملی ہے نہ سپورٹ ملی ہے. چل رہا ہوں اور اس نیت اور ارادے سے چل رہا ہوں کہ مجھے چلنے دیا جائے, بس جو میرا ویژن ہے اس کے اوپر مجھے چلنے دیا جائے. اسٹریٹ ورکر اور اسٹریٹ بیگرز کے والے سے آپ نے بات کی, ان لڑکوں کا آپ نے کتنے لڑکوں کو اٹھایا, ان کو پہ ایجوکیٹ کیا, ان پہ کتنے ایکسپیرینس کیے, اور ابھی وہ جو آپ کے کافی عرصہ دراز سے جو آپ نے اگر ایجوکیٹ کیا تو وہ کون سی ایسے ایگزامپلس ہیں جو آج اچھی کنڈیشن پہ ہیں؟ سر سب سے پہلے جو ہے وہ جو چائلڈ اسٹریٹ کے حوالے سے میرا ایک بڑا بیٹا جو حافظ کران بھی ہے, حافظ محمد زبیر نام ہے اس کا, اس کے ساتھ ایک میرے علاقے کی لیڈیز ان دونوں نے سب سے فرسٹ ڈے انہوں نے جو ہے ڈور ٹو ڈور وزٹ کیا, لوگوں کو موٹیویٹ کیا. تو پہلے دن ہمارے پاس 6 بچے آئے جن کے لیے میں نے ایک ٹیچر ہائر کی, اس کو ریکویسٹ کی, تو اس نے مجھے کہا کہ جی جو آپ تعاون کریں گے میں انشاءاللہ پڑھانے کے لیے تیار ہوں. نیکسٹ ڈے ہمارے پاس 6 to 6 پلس ہو گئے, 12 ہو گئے, اور انڈر 1 منتھ کے جو ہے نا ہمارے پاس 150 بچے آگے, جس کے لیے پھر مجھے جگہ کا انتظام کرنا پڑا. ایک ہمارے کولیگ تھے ملک آصف صاحب, انہوں نے اپنا ایک مکان کا سیٹ اپ ہمیں دیا کہ جی آپ یہاں, تو وہاں بالکل لکو تک تھا, کوئی چٹائی نہیں تھی. پھر میں نے جو نا اسی دن میرے پاس پینشن آئی, میں نے جا کے 3 چٹائیاں خریدیں, ان کے بٹھایا, پھر ان کی اسٹڈی شروع کی. پھر اسی جو ہے نا 1 منتھ کے بعد ایک میرے دوست ہیں شہزاد, انہوں نے مجھے ایک مشورہ دیا کہ جی میرے ایک جاننے والے ہیں کم برسا لٹریسی کے LM ہیں, تو میں آپ کو ملاقات کراتا ہوں, ہو سکتا ہے کہ آپ کا اسکول. تو بہرحال یہ ہے کہ 2-3 منتھ انڈر جو ہے نا کہ ہمارا لٹریسی کے ساتھ کوآرڈینیٹ ہوا, انہوں نے آ کے وزٹ کی, اور ہماری 2 ٹیچریں جو ہے وہ اپائنٹ ہو گئی. زبردست. ابھی اسکولس میں کتنے اسٹوڈنٹس ہیں؟ ابھی اسکولس میں ہمارے 250 اس وقت جو ہے وہ لرنر موجود ہیں جو ابھی ایگزام دے رہے ہیں, اور نیکسٹ ان کو جو ہے نا جو لرننگ کی جو تعداد ہے انکریز کر کے
तो ये 350 अबव जो है ना चली जाएगी। उनको कैसे सपोर्ट किया जा रहा है? जो मतलब स्टूडेंट आपके पास आते हैं उनको किताबें, बाकी जो ज़रूरत है ज़िंदगी की या उनके जो स्टडी के लिए जो ज़रूरत पड़ती है वो आप उनको सारी फैसिलिटेट करते हैं, सारी चीज़ें? सर इसमें ये है कि एक एनजीओज है इस्लामिक रिलीफ, तो उनके साथ हमारा जब राब्ता हुआ किसी जो है ज़राए से, तो वो आए, उन्होंने विज़िट किया, फिर आके उन्होंने हमारे साथ जो है ना जो बच्चों की बिलखुसूस नॉन फार्मल के जो बच्चे हैं हमारे, तो उन्होंने हमारे उसके बच्चों के लिए बुक्स, कारपेट्स, इवन के सोलर और फर्नीचर, ये चीज़ें बच्चों के पीने के लिए, ठंडे पानी के लिए उन्होंने कूलर प्रोवाइड किए। तो ये सारी फैसिलिटी हमें अब ये मैसर हैं जो फार्मल स्कूलों में भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। अब मेरा जो अपना विजन है कि इस सारी फैसिलिटी के जो है ना मैं आपको इंशाल्लाह विजिट करवाता हूँ। तो इसके वजह जो मेरा असल विजन है, मैं चाहता हूँ कि हमारे इस इदारे के हमारे तदरीसी निज़ाम के अंदर वो चीज़ है कि बच्चा एक तो ट्यूशन ना पढ़े और बच्चा जो है ना अखलाकी और अदब के एतबार से माशरे का बेहतरीन इंसान बने। करिए स्किल्स के हवाले से आपने बात की, स्किल्स में कौन कौन सी स्किल्स हैं और कितने लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं स्किल में? सर स्किल में हमारे पास सिलाई कढ़ाई का शोबा है, ब्यूटिशियन का है, कुकिंग का है, पेपर मैश का है, इस तरह हैंडीक्राफ्ट का है। इन सारे शोबों के अंदर अब चूँकि रिसेंटली ये हमारा जो प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, तो उसमें तकरीबन जो है ना 25-25 बच्चियाँ हमारी जो है ना वो हर शोबे के अंदर वो स्किल सीख रही हैं, और इंशाल्लाह ये जो है ना वो हमारा 3 साल का प्रोजेक्ट है। इसमें होपफुली कि हज़ारों बच्चियों को फ़ायदा होगा। स्किल्स का डिपार्टमेंट है, आप ये एक्सपेंसेस कैसे मैनेज कर रहे हैं आप? सर स्किल का जो डिपार्टमेंट है इसकी जो है हमारे कुछ ऐसे मेरे ज़ाती जो है ताल्लुक़ के कुछ लोग हैं, वो सदक़े की मद में कभी भेज देते हैं, फिर वो मैं उसमें जो है ना ये एक्सपेंस जो है ना करता हूँ। बाकी जो मैंने कहा कि 75% मेरी अपनी पेंशन जाती है, जो कि जो है ना इस सारे सिस्टम को जो है ना, बाकी तो ना तो हमारे पास बच्चों की फीसें हैं, ना स्किल के हवाले से कोई हमारी फीसेस हैं, ना ही हमारा कोई प्रॉपर डोनर है। तो मैं तो पहले भी जो है कोशिश करता रहा हूँ फील्ड वर्क की आवाज़ से जो है ना कि मैं अपनी को टीम को भेजूँ, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स गवर्नमेंट की तरफ से आ जाती हैं कि जी डीसी से अप्रूवल लेनी है, और मैं तो उस मामले में नहीं जाता कि वहाँ क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन मैं अपील ज़रूर करूँगा कि मेरे इस सारे सिस्टम को अगर किसी ने सुना और आके देख ले, फिर अगर किसी के दिल में आता है कि यार ये बंदा अकेला कोई काम कर रहा है माशरे के लिए, इंसानियत के लिए, दुखी इंसानियत के लिए, कोविड-19 की वजह से यकीन जाने कि यहाँ ऐसी ऐसी ख्वातीन आती हैं जिनको बातें सुनकर जो है ना वो दिल टूट जाता है, अपनी सारी जो है ना परेशानियां भूल जाती हैं कि जो सुबह का खाना है शाम को नहीं है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं अपनी पॉकेट मनी से भी जो भी है मैं करता भी हूँ, और जो है इस चूँकि मेरा एक ये सिस्टम और मेरा विजन यही है कि मेरे मुल्क का कोई बंदा दुखी ना रहे। लेकिन जब तक आपको पता है कि कोई सपोर्ट ना हो, कोई टीम वर्क ना हो और कोई फाइनेंशियल पावर जो है ना आए, उस वक्त तक अकेला कोई कुछ नहीं कर सकता। अकेला सिर्फ यही है कि मैं जाता हूँ रात को दुआ करता हूँ कि अल्लाह तो मेरे इदारे की मदद फरमा। तो एक गैबी निज़ाम है जो चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूँ। आप राशन भी डोनेट करते रहे हैं, तो वो कैसे मैनेज करते रहे हैं वर्क के साथ तक, क्या अभी भी कर रहे हैं वो? सर वो हाँ द रिकॉर्ड ये है कि देखें मैं बदगुमानी नहीं करता, ब्लेम नहीं करता, लेकिन चूँकि आपको पता है कि इस दौर के अंदर जो फाइनेंशियल चीज़ है, पैसा, वो इतना अजीज़ है कि हर आदमी पहले अपने आप को देखता है कि मैं जो है ना बेहतर मतलब फैसिलिटी मिल जाए मुझे। लेकिन मैंने कभी अपने आप को नहीं देखा, अपने बच्चों को भी मैंने इग्नोर किया। मेरा बस सुबह निकलता हूँ, मेरा विजन ये है कि मेरे इस दफ्तर खुले हुए दरवाजे के अंदर आए कोई, उसकी मैं ज़रूरत, उसकी उम्मीद को मैं खुशी में तब्दील कर लूँ। अच्छा, जो देख रहे हैं, जो इस इंटरव्यू को आपके देख रहे हैं, जो लोग आपको मदद करना चाहते हैं अगर, तो वो कैसे आप तक अप्रोच कर सकते हैं, वो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, कैसे आपको अगर आप वो बैठे डोनेट करना चाहते हैं वो कैसे कर सकते हैं? सर उस हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो है ना मुज़ा वेलफेयर ट्रस्ट का अकाउंट है,
अल्फला बैंक में 02681005753235। ऑनलाइन आप किसी भी अल्फला जो है ब्रांच से जो है ना वो डोनेट कर सकते हैं अगर करना चाहें। अगर हमारा आके देखना चाहता है कि हमारी वर्किंग क्या है तो बिल्कुल हम उसको वेलकम करते हैं, वो आए देखे और उसका अगर जो है ना दिल मानता है कि ये सारे जो है सिस्टम, सारे प्रोजेक्ट महज अल्लाह की रज़ा के लिए हो रहे हैं, चल रहे हैं, बगैर किसी सपोर्ट के चल रहे हैं और बगैर किसी जो है मुकम्मल टीम वर्क के जो है ना एक तने तना जो है ना विजन लेके चल रहा हूँ, तो जो है ना मैं तो इसी उम्मीद पे कि अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेरा अल्लाह है। इंशाल्लाह। अभी कौन से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो आप मज़ीद शुरू करने वाले, जो आपका इरादा है या जिसमें आप इंटरेस्ट रखते हैं? अगर लोग आपसे चाहते हैं कि हम मज़ीद आपके साथ इसमें एफिलिएट करें, वो मुंसलिक हों, कौन से प्रोजेक्ट में आपकी वो प्रायोरिटी पे शामिल हो सकते हैं? एजुकेशन का आपने प्रोजेक्ट आपने बताया, फिर आपने बताया स्किल्स के हवाले से, फिर आपने 2-3 प्रोजेक्ट्स का जिक्र किया, तो कौन सा ऐसा जो आपके प्रायोरिटी पे है, जो आप बेहतर समझते हैं, जिसमें लोग आपके साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, और आने वाले वक्त में आप क्या आपकी स्ट्रैटेजी है? सर, सबसे पहले तो मैं आपके तवज्जुह से एक दरख्वास्त करना चाहूँगा कि इस वक्त जो पेशेंट्स की, मरीज़ों की जो पोजीशन है, गरीब मरीज़ों की मुस्तहिक की, उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कहीं ना कहीं किसी तरह से अल्ट्रासाउंड मशीन का इंतज़ाम किया है। लेकिन चूँकि मैं काफ़ी जो है ना डॉक्टरों से अप्रोच कर चुका हूँ, उनकी डिमांड ऐसी है, मैं चाहता हूँ मुझे कोई ऐसा मुखलस और दुखी इंसानियत का दर्द रखने वाला कोई लेडी डॉक्टर मुझे मिल जाए कि वो बिल्कुल मुनासिब का रेट पे, जो कि हर इंसान की अफोर्ड में हो, और जिसकी अफोर्ड नहीं है उसको अल्लाह की रज़ा के लिए उसके साथ जो है वो तावन करने वाला कोई मुझे लेडी डॉक्टर मिल जाए, ताकि मैं ये सिस्टम जो है ना रन कर सकूं। और वो जो ख्वातीन जो इस अल्ट्रासाउंड जो 1500-2000 वो नहीं दे सकती, और वो इसी जो है वो कश्मकश के अंदर बाज़ जो है जानें भी दे जाती हैं और बाज़ नहीं करा सकती। उनकी जो डिज़ीज़ हैं वो जो है जो क्रॉनिक डिजीज के ऊपर जाके जो है ना वो जब वो उस सतह पे पहुंचती हैं तो उसका इलाज इंतहाई जो है वो महंगा भी होता है, और हॉस्पिटल जो आपको पता है कि जो है ना वहाँ की भी जो है ना वो इस कदर हमारे मुल्क की जो है ना वो हेल्थ का जो शुबा है उसमें प्रॉब्लम्स हैं, जो कि हुकूमतें भी कोशिश करती हैं लेकिन फिर भी जो है ना वो प्रॉब्लम्स ही रहती हैं। तो मेरी ये ख्वाहिश है कि इन गरीब ख्वातीन के लिए मुझे सबसे पहले कोई ऐसी लेडी डॉक्टर दर्द दिल रखने वाली अप्रोच करे तो मैं वेलकम करूँगा। उसके साथ जो है मेरा जो ये विजन है कि मुझे कोई ऐसा दर्द दिल रखने वाला मुझे कुछ ऐसी ज़मीन का टुकड़ा दे दे कि मैं एक अपना सेटअप बना के इसको, मेरी ख्वाहिश है क़यामत की सुबह तक ये जारी व सारी रहे। तो ये दो मेरी ख्वाहिशात हैं कि इस हवाले से कोई अगर आगे आए और वो खुद करे, मुझे जो है ना पैसे की लालच है, ना मैं इस तरह करना चाहता हूँ, खुद करके सेटअप करके हमजा वेलफेयर ट्रस्ट को दे दे कि ये जी आप मेरी तरफ से क़यामत की सुबह तक सदका जारिया है। हमजा वेलफेयर ट्रस्ट का अगर जो लोग देख रहे हैं, अगर आप में से कोई लेडी डॉक्टर है तो आप समझते हैं कि आप भी इस कार्यक्रम में हिस्सा ले सकते हैं, अपनी सर्विसेज के ज़रिए से अपनी खिदमात दे के आप यहाँ पर इनके साथ शामिल हो सकते हैं, इनकी टीम का हिस्सा बन सकते हैं, और ऐसे ही मरीज़ों को जैसे ये फैसिलिटेट कर रहे हैं आप कर सकते हैं। वैसे इसके अलावा मुझे ये बताइएगा कि जो गरीब और नादार लोग हैं जो देख रहे हैं, अगर वो चाहते हैं कि अगर उनका भी बच्चा या कोई उनके कोई पड़ोस का कोई बच्चा कोई ऐसा है कि जो आपका हिस्सा बनना चाहे, आपके साथ शामिल होना चाहे, वो भी एजुकेट होना चाहे, तो वो कैसे हो सकता है? क्या क्राइटेरिया क्या है? सर, क्राइटेरिया हमारा जो है बच्चों के हवाले से जो हमारा एक लिटरेसी डिपार्टमेंट की जो मैक्सिमम एज है लिमिट है वो 5 इयर्स है। 5 इयर्स का हम बच्चा लेते हैं, और बेफार्म चूँकि जो है ना एक क्राइटेरिया उन्होंने जो है ना ESR में मौजूद है, तो वो बेफार्म हो या उसका जो हो इंजेक्शन जो एक कार्ड बनता है पोलियो का या वैक्सीनेशन का,
تو اس کے ساتھ وہ جو ہے نا آ جائیں، ہم انشاءاللہ فیسیلیٹیٹ کریں گے، ایڈمیشن دیں گے. ہماری جو جتنی بھی جو ہے نا ہمارے پاس لمٹ کے اندر جو بھی ہم کر سکتے ہیں وہ ہم بالکل کرنے کے لیے تیار ہیں. اس حوالے سے جو ہے بچوں کے حوالے سے، چونکہ ہماری پوری بلڈنگ یہ رینٹیبل ہے، اور رینٹ کے اعتبار سے جو ہے تقریباً 30+ اس کا رینٹ ہے. اس کے ساتھ جو ہے نا 20+ ہمارا جو ہے یوٹیلیٹی بل آ جاتے ہیں، اور باقی اخراجات یہ تقریباً 150-120 پر منتھ ہمارے ایکسپنسیز ہیں. تو وہ اللہ پاک کہیں نہ کہیں پورے کرے. لیکن میں مخیر لوگوں سے جو ہے نا یہ درخواست کروں گا کہ اکیلا کچھ نہیں کر سکتا، فلائی کام اکیلا نہیں کر سکتا. فلائی کام کے لیے مخیر لوگوں کا، درد دل رکھنے والے لوگوں کا، اور معاشرے کو ایک جو ہے انسانیت کا درد رکھنے والے وہ لوگ کر رہے ہیں بے شمار ہمارے ملک میں. میں نہیں کہتا، کہیں نہ کہیں یار NGOs بھی ہیں، فلائی ادارے بھی ہیں، اور کمیونٹی کے جو ہے نا سطح پہ لوگ کام کر رہے ہیں، اور سب کو کہیں نہ کہیں کوئی سپورٹ مل رہی ہوگی. تو میں بھی یہ اپیل کرتا ہوں کہ میرے ساتھ بھی کوئی ایسا درد دل والا سپورٹڈ بن جائے، تاکہ ہم اس جو ہے وہ سسٹم کو کہیں ڈراپ نہ ہو جائے. اور یہ ڈراپ ہو گیا تو میں بھی ڈراپ ہو جاؤں گا. کوئی میسج دینا چاہیں تمام پبلک کے لیے، تمام پاکستانیوں کے لیے، کوئی اسی سلسلے میں جیسے آپ نے پروجیکٹ لے کے چل رہے ہیں، اس والے سے کوئی میسج ہے؟ سب سے پہلا تو میرا پبلک کو بلکہ پورے ملک کو یہ میسج ہے کہ خدارہ سب سے پہلے اپنے اندر ہم اخوت پیدا کریں، ایک دوسرے کا درد سچائی کے ساتھ، آنیسٹی کے ساتھ. یہاں کچھ نہیں ملنے والا. مجھے ایک شعر ابھی یاد آیا کہ ایک یہ جہاں ہے، ایک وہ جہاں ہے، دونوں جہاں میں فاصلہ ہے ایک سانس کا، چلتی رہے تو یہ جہاں ہے، رک جائے تو وہ جہاں ہے. تو اس کو اگر سامنے رکھ کر ہم چلیں گے تو یہ ملک بھی جو ہے نا خوشحال ہوگا، یہ سرزمین بھی خوشحال ہوگی کہ جس مقصد کے لیے بنائی گئی تھی. ہم ایک دوسرے کی بجائے ٹانگیں کھینچنے کے، ایک دوسرے کی، اس سے بہتر ہے کہ ہم کوشش کریں کہ جہاں کہیں بھی جو بھی جہاں جس سطح پہ کوئی کر رہا ہے اس کو سپورٹ کریں، بجائے اس کے کہ ہم افراتفری، فسادات، بے چینی. مار پڑتی ہے غریب کو، چولہا بجھتا ہے غریب کا، امیر کا کچھ نہیں ہوتا. امیر کو تو کہیں نہ کہیں اس نے ایسٹ بنائے ہوتے ہیں، وہاں سے آ رہا ہوتا ہے، اس کے نظام چل رہا ہوتا ہے کہیں نہ کہیں سے اس نے. لیکن خدارہ میں ہر اس امیر کو، چاہے وہ اقتدار میں ہے چاہے کہیں بھی ہے، کسی میں، میری ریکویسٹ ہے کہ غریب کے لیے درد رکھیں، غریب کے لیے سوچیں، اور غریب کے لیے سوچیں گے اللہ آپ کو مقام دے دے گا. اور ملا ہے لوگوں نے آپ کھلی آنکھ، جنہوں نے نہیں کیا ان کا بھی حال ہمارے سامنے ہے، اور جو کر گئے ہیں عبدالستار عیدی آپ کے سامنے ہے. وہ یہ دیکھیں نا، تو عز و منتشا تو ذل و منتشا، آپ کو عزت اور ذلت رب نے دینی ہے، کسی نے نہیں دینی. اور یہ سارے سسٹم تو ختم ہو گئے. میں نے ایک شعر پہ ختم کر دیا کہ اگر ہم نے یہی سوچا ہے کہ سانس ایک قیمتی ہے اور سانس کے اوپر سارا معیار ہے، اگر ہم نے اس کو سامنے رکھا اور اکیلی قبر کو سامنے رکھا، تو میرا خیال ہے کہ میری طرح کے بہت سارے میرے دوست، میری بہنیں یہ درد لکھ کے لوگوں کے ساتھ لگی ہیں، کام کر رہے ہیں. اللہ پاک سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. سب کا جو ہے وین جو ہے یہ دکھی انسانیت کا، اللہ پاک سب کے ساتھ اپنی غیبی مدد شامل آر رکھے. اور اللہ پاک آپ جیسے لوگوں کے ذریعے ہمارے ادارے کو بھی چار چاند لگا دے. ہمارے بچے، ہمارا سٹاف ہمیشہ آپ کے لیے بھی دعا گو رہے گا. اور جو آپ کے توسط سے ہمارے ساتھ آئیں گے، ہماری سپورٹڈ بنیں گے، اللہ پاک ان کو بھی چار چاند لگا دے گا. میرے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر نسیم کیانی صاحب، جو کہ چیئرمین ہیں حمزہ ویلفیئر ٹرسٹ. جیسا کہ آپ نے ان کی گفتگو سماعت فرمائی، ان کا کہنا تھا کہ 4 سے زیادہ پروجیکٹ ہیں جس میں غریب بچوں اور بیوہ خواتین کو بھی، اور اس کے علاوہ دیگر اسکلس کے ذریعے سے بھی لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، راشن وغیرہ بھی دی جا رہا ہے. اور اس کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ جو میڈیسن سے ریلیٹڈ یا چیک اپ سے ریلیٹڈ جو بھی سروسز ہیں یہ بذات خود دے رہے ہیں. اگر آپ ان کو کوئی مالی معاونت کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسکرین پر چلتے ہوئے ان کے جو موبائل
نمبر ہے اس پہ کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو اکاؤنٹ نمبر ہے اس پہ آپ ٹرانزیکشن بھی کر سکتے ہیں. ان سے بذات خود کانٹیکٹ کر کے بھی آپ ان کو مالی معاونت کر سکتے ہیں. اور اگر آپ وزٹ کرنا چاہیں تو آپ پیرودائی موڑ کے ساتھ ان کا آفس یہاں پہ موجود ہے. آپ کانٹیکٹ کر کے کسی بھی ٹائم یہاں پہ آ کے آفس وزٹ کر کے آپ مالی معاونت کر سکتے ہیں.